شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ بالترتیب جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ ہم نے پہلی حدیث سے آغاز کیا اور تقریباً 47 حدیثیں کمپلیٹ کر لی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر کوئی بخاری شریف کا نسخہ ہو تو اس میں حدیثوں کی جو ترتیب ہے اور تعداد ہے اس میں تھوڑا سا فرق نظر آ جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ عربی نسخے جو ہیں ان میں کچھ اور ترتیب ہوتی ہے، بعض اوقات اردو کے نسخوں میں کچھ اور ترتیب ہوتی ہے، کہیں اس حدیث کا نمبر 50 لکھا ہوگا، کہیں پر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب جو میں حدیث عرض کر رہا ہوں، ہماری جو اس کتاب میں ترتیب ہے 48ویں حدیث پر ہم پہنچے ہیں، 47 حدیثیں الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ یہ جو 48ویں حدیث ہے اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، یاد ہو آپ کو، تو یہ اس پہ پہلے بھی کئی جگہ پہ آپ کلام سن چکے ہوں گے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے اور آپ نے کچھ کویسچنز کیے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ وہی حدیث اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ اور باب یہ قائم کیا ہے کہ بابو سوالی جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمانی والاسلامی والاحسانی وعلم الساعہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ حضرت جبریل امین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، اخلاص اور قیامت کے علم کے بارے میں سوال کرنا۔ تو یہ اس میں جبریل امین نے آ کے کچھ کویسچنز کیے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات عنایت فرمائے تھے۔ تو یہ حدیث پاک یہاں نقل کی گئی ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے درمیان جلوہ افروز تھے تو آپ کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے۔ یہ اگر آپ دوسری حدیثیں بعض اٹھا کے پڑھیں گے تو وہاں پر جیسے مشکات کے شروع میں جو حدیث ڈالی ہے اس میں یوں ہے، پہلے میں اس کی تھوڑی سی تمہید بنا دوں تو پھر اس حدیث کے اوپر آتا ہوں، کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صاف ستھرا سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بڑے سیاہ بال تھے اور اس پہ آثار سفر بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ گویا کہ آپ کے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ باہر سے نہیں آیا، یہاں کا ہے، لیکن پھر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو یہ دو متضاد چیزیں تھیں کہ اگر پہچانتے نہیں تھے تو یقیناً باہر سے آیا، اور باہر سے آیا تو پھر آثار سفر اوپر ہونے چاہیے تھے۔ تو اس چیز نے صحابہ کرام کو بڑا تذبذب میں مبتلا کیا کہ ہیں کون۔ پھر انہوں نے کچھ سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو وہاں پر پہلے یہ معاملہ مخفی رہا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف فرمایا۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ معاملہ وہی ہوا ہوگا، لیکن جب آپ نے حدیثیں ذکر کری تو شروع سے ہی آپ نے اس کا انکشاف کر دیا کہ وہ حضرت جبریل تھے جو تشریف لائے تھے۔ تو یہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ پہلے صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا، جیسے کہ دوسری حدیث سے معلوم ہو گیا جو میں نے بھی آپ کو سنائی ہے، کہ پہلے صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا یہ کون ہیں۔ جب وہ تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ جبریل امین ہے۔ اور اس حدیث کے شروع میں حضرت ابو ہریرہ براہ راست شروع کر رہے ہیں کہ جبریل آئے تھے۔ تو یہ چونکہ واقعہ ہو چکا تھا، بعد میں ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے سسپینس قائم رکھنا ضروری نہ سمجھا، ڈائریکٹ پہلے بتا دیا کہ جبریل آئے تھے اور وہ اس طرح کر رہے تھے۔ ورنہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تھی، وہ اگر پڑھا جائے تو بڑا سسپینس پیدا ہوتا ہے اور آخر میں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جبریل امین تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کا انداز وہ رہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز کا بیان یہ رہا کہ آپ نے شروع میں ایک دم کہہ دیا کہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور اس طرح معاملہ ہوا تھا۔ بہرحال بیان کا انداز سب کا مختلف ہوتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بیان کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے بیان کرتا ہے، کوئی کسی پہلو کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے اور پھر ذکر کر دیتا ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبریل امین کو پوشیدہ رکھنے والے پہلو کو سمجھا کہ زیادہ مناسب ہے، پہلے حدیث بیان کر دی پھر انکشاف کیا، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انکشاف کر دیا
پھر حدیث ذکر کر دی، لیکن اس حدیث میں زیادہ سسپینس ہے۔ بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام لوگوں کے درمیان جلوہ افروز تھے، فَأَتَاهُ جبرائیل، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس حاضر ہوئے، پھر پوچھا کہ مل ایمانو، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھے، اس کے فرشتوں پر، اس کی ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت میں اٹھنے پر ایمان رکھے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو، یعنی فرض شدہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ شارحین نے بالاتفاق بیان فرمایا کہ یہاں احسان سے مراد اخلاص ہے، گویا کہ انہوں نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے، کس طریقے سے اخلاص حاصل ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ جس میں تفسیر عرض کرتا ہوں تو انہوں نے اخلاص کے بارے میں سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، کم از کم یہ احساس رکھو۔ پھر انہوں نے پوچھا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، یہ کب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی زبردست جامع جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جس شخص سے سوال کیا گیا ہے یعنی میں، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی اے جبریل تمہیں بھی اس کا علم ہے، مجھے بھی اس کا علم ہے، جتنا تمہارے پاس علم ہے قیامت کا اتنا میرے پاس بھی علم ہے۔ جس سے سوال کیا گیا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام کرتا ہوں ابھی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ عنقریب میں تمہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹ چرانے والے عمارتوں میں بیٹھ کر فخر کر رہے ہوں گے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیات تلاوت فرمائی، جن میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 سے ہے، یہ چند چیزوں کا تذکرہ تھا، جو 5 چیزیں ہیں جن میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ سرکار نے یہ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد جاننے والا، خوب خبر دینے والا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، جس میں 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور اسے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، جو گویا کہ بارش کا علم کہ کب بارش ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تیسرا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ چوتھا، کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اور 5واں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ یہ 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آیت پڑھی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین پلٹے اور چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام گئے لیکن ان کو کوئی بھی چیز نظر نہ آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اب غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث یہ کہتی ہے کہ پہلے نہیں بتایا تھا، بلکہ صحابہ کرام بیٹھ کے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت جبریل امین کوشچنز کرتے رہے، سرکار جواب دیتے رہے، حتیٰ کہ جبریل امین اٹھ کر چلے گئے۔
اب سرکار نے فرمایا کہ جاؤ ذرا ان کو بلا کر تو لاؤ. اب صحابہ کرام گئے، تلاش کیا، کوئی نظر نہیں آئے. تو پھر واپس آئے، بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی پلک جھپکتے وہ شخص کیسے غائب ہو گیا، ابھی تو مجلس سے اٹھ کر گیا ہے. وہ جبریل امین تھے، فرشتے تھے، چلے گئے. تو سرکار نے پھر انکشاف فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع سے ایک دم انکشاف فرما دیا کہ وہ جبرائیل تھے اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. پھر آخر میں بھی الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ کے کہ پھر وہ جبرائیل اٹھے اور پیٹ پھیر کر چلے گئے. تو اس سے سسپینس ختم ہو گیا. لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، کوئی معاذ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اس حدیث کا حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث میں بہت خوبصورتی کے ساتھ نظر آتا ہے کہ جو واقعی ایک معاملہ مخفی رکھنا مقصود تھا اور پھر بعد میں انکشاف کرنا اور صحابہ کرام کو بتانا اور پھر ان کی حیرت اور پھر مطلب ایک خوشی حیرت کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے جبریل امین کو انسانی شکل میں دیکھ لیا بعد میں انکشاف ہونے کے بعد، تو وہ ایک زیادہ مناسب چیز تھی. لیکن بہرحال اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ذکر کر دیا تو کوئی بات نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی جب کوئی چیز بیان فرمائیں اور کوئی اس میں ایسی چیز ہو کہ شروع میں بتا دینے سے اگلی چیز کا مزہ اتنا قائم نہیں رہے گا، بلکہ آخر میں انکشاف کرنے سے لوگوں کو زیادہ خوشی ہوگی، زیادہ اٹریکشن محسوس ہوگی. کیونکہ شروع میں جب آپ ایک چیز کو بتا دیتے ہیں جو بہت اہم ہے تو پھر بعض اوقات آگے کی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن اگر سسپینس قائم رکھیں تو پھر انسانی سوچتے رہتا اچھا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، پھر آخر میں انکشاف ہوتا ہے تو ذرا لطف آتا ہے. تو ہمیں بھی اس طریقے کو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار فرمایا، اگر یہ زیادہ مناسب محسوس ہو تو یہ اختیار کریں. ویسے پہلے بھی ظاہر کر دینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہوا. اب حدیث پہ کلام کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جبریل امین آئے اور آ کے کویسچن کیے. اس حدیث میں ایسا نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں ہے کہ جب جبریل امین نے پہلا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو جبریل امین نے اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جبریل امین نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے سوال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کیا، سچ کہا. تعجب اس وجہ سے ہوا کہ سوال کرنا یہ بظاہر لا علمی کی دلیل ہے، اور یہ کہنا کہ آپ نے سچ کہا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پہلے سے علم تھا. تو اگر پہلے سے علم تھا پھر سوال کیوں کیا تھا؟ تو یوں صحابہ کرام کو بڑی حیرتیں ہو رہی تھی کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے صدقتا، یہ کیا، یہ کیوں ایسا وہ بالکل آپ نے سچ کہا، ایسا کیوں کر رہا ہے؟ لیکن اس حدیث میں بہرحال ایسا نہیں ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں کہ جبریل امین تشریف لائے تھے، حاضر ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام سوالات کیے. اس لیے نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، بلکہ اس لیے تاکہ جیسے سرکار نے آخر میں خود فرمایا یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے. گویا کہ جبریل امین کو پہلے سے معلومات تھیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طریقہ تعلیم کو اختیار کیا کہ معلوم شدہ چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو جو اطراف میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو یہ ساری تفصیل معلوم نہیں تھی انہیں معلوم ہو گئی. تو گویا کہ یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کرے کہ اسے ایک چیز معلوم ہے، سامنے کوئی عالم ہے، مفتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس شخص کو یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، تو وہ اس لیے ان مفتی صاحب سے کویسچن کر لیتا ہے کہ جب جواب دیں گے تو اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ان کے جواب سے یہ معلومات حاصل ہو جائیں گی. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ایک ضرورت کے تحت ہی سوال کرنا کہلائے گا. اگرچہ سائل کو ضرورت نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو علمی ضرورت ہے اور ان کی علمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سائل کویسچن کر رہا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کو کوئی بیجا سوال کرنے والا نہیں کہیں گے کہ جب تمہیں کیا ضرورت تھی، جب تمہیں پہلے پتا ہے تو تم کیوں پوچھ رہے ہو، تحصیل حاصل لازم آیا. نہیں، اس میں تحصیل حاصل والا مسئلہ اس وقت ہوتا اور کوئی بھی نہ ہوتا اور پھر ہم ایک معلوم شدہ چیز کو معلوم کرنے کے لیے سوال کرتے تو یہ تحصیل حاصل ہوتا، یعنی حاصل شدہ شے کو حاصل کرنا، یہ بیکار سا ہوتا کام. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دوسروں کو سکھانا مقصود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نتیجہ نکلا کہ اگر بالفرض جیسے کوئی
ٹی وی پر بھی چینلز پر بہت سارے ایسے پروگرامز آتے ہیں، خود جیسے ہمارا احکام شریعت پروگرام آتا ہے، اور اس میں کوئی سائل یا بہن سائلہ اس لیے کویسچن کرتے ہیں کہ انہیں تو پتہ ہے ایک چیز کے بارے میں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ چلیں ہم کویسچن کر لیتے ہیں، جب وہ عالم یا مفتی اس کا جواب دیں گے تو اس وقت سننے والے لاکھوں، ہزاروں یا کروڑوں لوگوں تک وہ جواب پہنچے گا، تو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت کہلائے گی۔ لہذا اب یہاں پر ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون کویسچن کرتی ہیں، پہلے سے ان کو پتہ ہے لیکن وہ پھر کویسچن کر رہی ہیں، اور قصد و ارادہ یہی ہے کہ لوگ اس کو سیکھ لیں گے، تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی ہے کہ یہ بلا ضرورت سوال کرنا نہیں کہلائے گا، بلکہ یہاں ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت اگرچہ سائل کی نہیں ہے، سائلہ کی نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن ان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اگر وہ کویسچن کرتی ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک عورت نے ایک مرد سے بلا ضرورت گفتگو کی، کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بلا ضرورت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ معظم دینی ہوں چاہے عام لوگ ہوں، نامحرم سے بلا ضرورت گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہن پہلے سے مسئلے جانتی ہیں اور پھر وہ چینل پر آنے والے کسی علمی شخصیت سے کویسچن کر رہی ہیں، تو کیا ان کا جاننے کے باوجود کویسچن کرنا یہ بلا ضرورت کویسچن کرنا کہلائے گا، اور کیا یہ اس قاعدے کے تحت آئے گا، اس ممانعت کے تحت آئے گا کہ عورت کو کسی غیر مرد سے بلا ضرورت بات نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہم نے دے ہی دیا ہے کہ یہ اصل میں سائلہ کی نیت پر موقوف ہوگا۔ اگر تو خواہ ایسی کویسچن کرنا مقصود ہے، لوگوں کو سکھانا مقصود نہیں ہے، خالی اپنی انٹری کروانا، خالی یہ جتانا کہ جی میں کویسچن کر رہی ہوں اور لوگ سن کے میرے کویسچن کہیں گے کہ یہ بڑا خوبصورت کویسچن کیا ہے، اپنی واہ کروانا مقصود ہے، تو پھر بیکار سی بات ہے، پھر بلا ضرورت کویسچن ہے۔ لیکن اگر وہ سکھانا چاہتی ہیں سننے والوں کو تو پھر یہ بالکل ایک محمود عمل ہے، اور اس پر انشاءاللہ ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اب یہ تو ہے ان خاتون کا معاملہ کہ وہ یہ غور و تفکر کریں کہ نیت کیا ہے۔ ایک ہے عوام سننے والے لوگ کہ وہ سن رہے ہیں کہ بھئی خاتون کویسچن کر رہی ہیں، یا ان کے قریبی رشتہ دار ہیں مثال کے طور پہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ اہل علم شخصیت ہیں اور بہت سی معلومات رکھتی ہیں، پھر بھی کویسچن کر رہی ہیں، تو ان کو ان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سامنے والے کی نیت معلوم کیے بغیر کمنٹس فوراً اپنے دے دیتے ہیں، ارے جی دیکھو یہ تو خواہ کویسچن کرتی رہتی ہیں، پتہ ہے پھر بھی کویسچن کرتی ہیں، بس اپنی انٹری کروانا مقصود ہے، اپنی واہ کروانا مقصود ہے۔ تو ہم کسی کے بارے میں اس طرح تبصرہ آرائی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں سامنے والے کی نیت معلوم نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، مومنوں سے اچھا گمان کرو، اچھا گمان رکھو، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی کثیر گمان کرنے سے سورہ حجرات میں منع کیا کہ مومنین سے خطاب کر کے فرمایا کہ کثیر گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ کسی کے بارے میں خواہ ایسا برا سوچنا غیر مناسب ہے، جو کر رہا ہے وہ خود اپنے بارے میں سوچ لے، اپنی نیت کو بہتر کرے۔ بہرحال اگر ہم بھی کبھی ایسا ہو یا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو کہ آپ کو ایک چیز معلوم ہے لیکن ایک صاحب علم شخصیت موجود ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو اطراف میں لوگ ہیں ان تک کچھ معلومات شیئر کی جائیں، آپ خود نہیں بتا سکتے، ان سے آپ کویسچن کر کے ان کی زبان سے کہلوا کر وہ علم ان تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی محمود چیز ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔